السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 11ویں پارے کا خلاصہ نہیں بلکہ اس میں آئے ہوئے اہم مضامین جو ہدایات ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 11ویں پارے کا تقریباً پاؤ حصہ سورہ توبہ پر مشتمل ہے اور پونا پارہ تقریباً سورہ یونس پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم ایک آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی تھی اس کا ذکر سورہ انفال میں ہے جو اس سے پہلے والی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی تھی اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک، اور یہ تبوک جو ہے ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ کہاں پڑتا ہے؟ مدینے سے سیریا جانے کے راستے پر اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً شاید موٹا موٹا حساب لگایا مفسرین نے، مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جنگ یہ تھی۔ یہ اس جنگ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے 15 منٹ آپ بتاتے ہیں۔ یہ تبوک جو ہے جو علاقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس کے پاس، تو اس جنگ کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ میں نکلتے کہاں جاتے بتاتے نہیں کون سی جنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع پر صحابہ کو بتا دیا تھا کہ کہاں جو ہے مسلمانوں کو جانا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرنے کا مکمل طور پر جو ہے حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تیاری کی اور ہر ایک سے کہا جس کے پاس جتنا مال ہے وہ لا کر ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا مال لا کے ڈالا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال لا کے ڈالا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے گھوڑے اونٹ سب اللہ کے راستے میں مکمل طور پر خرچ کر دیے تھے۔ اور جانتے ہیں یہ بدر یہ تبوک کی جنگ کس وقت ہوئی تھی؟ یہ تبوک کی جنگ عین گرمیوں میں ہوئی تھی۔ اب دیکھیے بلاری کی گرمی میں اب ایسے ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد درس دیتے دیتے ہونٹ سوکھ جاتا ہے، اور دن بھر آپ جانتے ہیں کہ گرمی 37-38 کی پڑ رہی ہے، مگر یہ گرمی سردی ایک مومن پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ گرمی کس پر اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ کافر پر اثر انداز ہوتی ہے، منافق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک سائے کا متلاشی تھا، ہم میں سے ہر ایک چاہتے تھے کہ کھجور پک جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائیں اور یہیں رہ جائیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین گرمیوں میں نکلتے۔ جب نکلنے کا حکم دیا تو کیا کہا کو منافقین نے کیا کہا؟ دیکھو منافقین نے کہا لا تنفروا فی الحر۔ منافقین اصل کیا تھے؟ ذرا نخرے والے زندگی گزارتے تھے، ان کو اصل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنا تھا، اسی لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے ہیلے بہانے پیش کیے، اور آپس میں منافقین کہنے لگے نہ نکلو اللہ کے راستے میں اس لیے کہ گرمی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کیا کہا؟ قل نار جہنم اشد حرا، بولے دنیا کی گرمی سے ڈرتے کیا؟ آخرت کی گرمی تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں گرمی ہو ہمارے اندر ایمانی حرارت وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس گرمی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت دیکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ دعوت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بھی اللہ کے راستے میں نکلتے نہ گرمی کی پرواہ کرتے نہ سردی کی پرواہ کرتے۔ خندق کی جنگ عین سردیوں میں لڑی گئی، یہ تبوک کی جنگ عین سخت گرمیوں میں۔ اور عرب کی گرمی کیسے معلوم؟ یہاں کا ٹیمپریچر 40 تک جا سکتا ہے، وہاں کا ٹیمپریچر 50 تک جاتا ہے مکے میں ذرا تصور کرو بلال رضی اللہ عنہ کو کیسے گرم ریت پر لٹا کے کھینچتے ہوں گے۔ آج یہ سی نہ ہو تو ہم سو نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، آج کی زندگی میں اللہ کا کتنا بھی آج شکر ادا کرے کم ہے، ورنہ تو حضرت صحابہ کرام نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، دین کے لیے سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر دین کے لیے فنا کر دیا۔
دیا۔ معزز حاضرین، اس جنگ میں نکلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشکلات کا سامنا تھا، کرے سنیے، ہم تھوڑی دیر اگر پیٹرول ہو گیا تو بیک انجن کی گاڑی ڈھکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کیسے گئے ہوں گے سوچو، رستے میں نکلے 750 کلومیٹر دور جانا ہے، مکے سے مدینہ 430 کلومیٹر 10 دن ہوتا بولے تو وہ 750 کلومیٹر کیسے گئے ہوں گے ذرا تصور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے ساتھ پانی توشہ سب رکھ لیے، ایک دور جانے کے بعد پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہوا تو اب کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے دیکھتے میپ میں کہاں ہے دکان، دیکھو اس میں پہلے پانی لے لیں گے۔ حضرت صحابہ کرام پریشان ہوئے، پورے پیاسے، جانور بھی پیاسے۔ لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر جاؤ تمہیں نبی سے بولو پانی ختم ہو گیا ہے، کیا کریں؟ ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ عمر نے آ کر کہا یا رسول اللہ، یا دیکھیے عمر نے آ کر کیا کہا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کے جسم میں ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی میں پانی رہتا، وہ پانی اپنا سیو کر کے رکھتا، اونٹ کئی دنوں تک وہ پانی پیتے رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ سردی سخت گرمی ہے، اونٹ کے اندر جو پانی کی تھیلی ہے نا، وہ پانی کے واسطے ہمیں اونٹ کو ذبح کر دے لیں کیا؟ اتنا بھی پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، ذرا پورا اسلامی لشکر پریشان ہے، پانی کے لیے پیاسا تڑپ رہا، ذرا آپ دعا کیجیے۔ بولتے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہوئی، ماشاءاللہ بارش ہوئی اور سب سیراب ہو گئے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ پانی کی مشکلات، دوسرا کیا سایہ نہیں ملتا تھا کبھی۔ عرب میں کیسا بولے تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تو آگے کھیڑا آتا ہوں اور رک جائیں گے کیا بھی نہیں، بالکل بے ستون آسمان۔ اگر کوئی چرواہا اپنے بکرے کو لے کر نکل گیا، اگر زور کی بارش آئے تو وہاں مر جانا انہیں، یہ حال تھا۔ سائے کے لیے ترس جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ جو توشہ لے کر نکلے تھے وہ توشہ بھی ختم ہو گیا ہے، پیاسے گرمی میں اور ساتھ میں پورا پانی بھی ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو کسی جنگ میں نہیں نکلے تھے، اس جنگ میں گئے تو بولتے جابر رضی اللہ عنہ پانی کے لیے ترسے، سائے کے لیے ترسے، اور اسی کے لیے توشے کے لیے ترسے۔ 2 ماہ کی طویل مدت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ اچھا، پہنچنے سے پہلے یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کا نام، ایک کا نام تھا اس میں کعب بن مالک، اور ایک کا نام تھا ہلال ابن امیہ، اور ایک کا نام تھا مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ یہ 3 صحابہ کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے جا رہے ہیں، میں کیا بولے نبی چل جائیں دے، ہمارے پاس سواری تیز ہے، ہمیں جا کر مل جائیں گے بعد میں، ایسا بولے 3 صحابہ۔ اس میں مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ رہ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نکلنا چاہتا تھا، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، نکل تو انسان کیا کرتا، کبھی اسباب پہ بھروسہ کرتا۔ مثلا سمجھو میں مسجد سے دور رہتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے تو کیا سمجھتے، اگر 1:30 بجے جماعت ہے تو 20 بندوں کو نکل کے چل جانے بولتے، وہ کیا ہوتا کبھی کک مارتا ہے تو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی، اسی لیے بولتے اسباب پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا۔ لہذا کیا کیا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نکلتے حضرت اللہ کے نبی جا کے پہنچ گئے تبوک۔ وہ تبوک میں جا کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں کعب نظر نہیں آ رہے نا، کعب بن مالک کہاں ہیں؟ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، صحابی نے، اسے بہت غرور آ گیا، اسے ایسے ہی الفاظ، غلط الفاظ، دیکھیے غلط الفاظ بولے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کعب بن مالک کو قریب سے دیکھا ہے، کعب بن مالک ویسے نہیں ہے جیسے یہ آدمی کہتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی کے بارے میں غلط بات بولے تو ہمیں ذرا اور سلگا کو دیتے، حضرت صحابہ کرام کیسے تھے، غلط بات بولے تو ماشاءاللہ اٹھ کر ڈیفنس کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، واپس آ گئے۔ کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ٹھہرے رہے، اور اس جنگ کی خاص بات یہ ہے ہر جنگ میں آپ کے سامنے یا تو یہود یا تو کفار و مشرکین، مگر اس جنگ میں آپ کے سامنے کرسچن تھے۔ آپ نے یہ آخری جنگ کر کے بتایا
بتایا کہ کرسچنوں کو معمولی نہ سمجھو. آج دیکھو دنیا میں اگر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں یہ بولے تو صحیح بات ہے، ایک طرف نصارہ ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں. کرسچن آج پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت ایک بتائی، کہا قیامت کے قریب میں کرسچن زیادہ ہو جائیں گے. لگتا ہے یہی صحیح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالت کے بارے میں بتائی ہو. اللہ کے نبی وہاں تھے، جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے. واپس آتے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات پیش آئے اس جنگ میں. واپس آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک تھے. اور آپ جانتے ہیں حضرت صحابہ کرام اللہ کے نبی کو مدینے میں نہیں پائے تو بے قرار ہو جاتے. ایک صحابی بولتے یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اگر آپ کو نہیں دیکھا تو مجھے ایسا ہوتا میں جب تک آ کر آپ کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میرے دل کو قرار نہیں آتا. وہ تڑپ جاتے تھے حضرت صحابہ کرام. تو 2 مہینے کی طویل مسافت کے بعد شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ رہے. مدینے کے انصار کی بچیاں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، خوش ہو جا رہے. 2 مدینے کے بعد ہمارا نبی پیاسا ہو کر مدینہ واپس آ رہا ہے. تو ہم اکثر لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں مکہ مدینہ گئے تو کبھی وہاں دکانوں میں یہ نظم چلتے رہتی، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. طلع البدر علینا کا تو ہمارے اوپر جو ہے چاند طلوع ہو گیا ہے، اللہ کے نبی بولتے ہیں، اور ہمارے اوپر نبی کے آنے پر شکر واجب ہو گیا ہے. اکثر علماء بھی یہی بتاتے ہیں. یہ اشعار ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت پڑھے بولتے، لیکن تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشعار ہجرت سے وہ واپسی کے موقع پر نہیں، اللہ کے نبی تبوک سے جب 2 مہینے کی طویل مدت کے بعد واپس آئے انصاری بچیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. اس کا اچھا اور ایک دلیل کیا ہے اس کی، ان اشعار میں ایک لفظ آتا سنیت الوداع. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے سنیت الوداع جو یہ مقام ہے یہ مکہ مدینے کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ یہ مدینے سے شام گئے تو پڑتا. لہذا جو صحیح سیرت ہے ہم یہ مکمل طور پر اسی کو قبول کرنا چاہیے. جنگ کو جانے سے پہلے یا اور ایک بات سنیے، جنگ کو جانے سے پہلے کیا کیا منافقین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، اے محمد ہمیں ایک مسجد بنائے. انہوں کیا کرے دیکھو مسجد نبوی کے قبلے میں اور ایک مسجد ہے مسجد قباء، اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا. وہ 2 مسجدوں کے درمیان میں اور ایک مسجد بنائے. کئی کو بنائے مسجد؟ مسلمانوں کو صحابہ کو ان مساجد سے روکنا اس لیے بنائے. اللہ کے نبی سے آ کر بولے ذرا تمہیں افتتاح کرتے کیا اس کا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مجھے سفر درپیش ہے، سفر کے بعد آگے میں اس مسجد کا افتتاح کرتا ہوں. مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا؟ مسجد بنانے کا مقصد مسلمانوں کو دور کرنا، مسلمانوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنانا، اور وہاں مسجد کو بنیاد بنا کر اپنے نفاق کی تبلیغ کرنا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری. منافقین جو مسجد بنا کر آپ کو اس کی افتتاح کے لیے بلا رہے نہیں جانا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بولتے اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کو جو اس میں میں بھی تھا بولے انس جاؤ منافقین نے مدینے میں جو مسجد بنا ہے اس مسجد کو جلا دو. مسجد کو جلا دیا گیا اور مسجد کا دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے اگر مسجد سے دلوں کے توڑنے کا کام ہوتا ہے تو سمجھو اس مسجد میں نفاق ہے. جہاں مسجد میں لوگوں کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے، اس مسجد کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر ہے. لہذا مساجد سے دلوں کے توڑنے کا کبھی نہیں کام ہونا چاہیے. ذمہ دار مصلی سارے لوگ مل کر ایک جسم جان کے رہیں، دل کا رہیں، تب چل کر مکمل طور پر اتحاد کی بات ہو سکتی ہے. آج مساجد میں خود جو ہے دراڑے اختلاف اگر ہو جائیں تو بھلا بتائیے اتحاد کی روح کو ہم مکمل طور پر کہاں سے پا سکتے ہیں. معزز حاضرین، اس جنگ میں اور ایک بات بھی پیش آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے شام کو، راستے میں ان مقامات پر سے گزرے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی. اور سنی باتیں، صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی.
اور صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، عذاب کے مقامات پر سے گزر رہے، عذاب کے مقامات پر سے گزر رہے تو نبی کا کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھو روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات پر سے گزر رہے تھے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، اللہ کے نبی کا چہرہ خوف سے جھکا ہوا ہے، جب تک وہ مقام نہیں گیا آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ حضرت صحابہ اکرام وہ عذاب کی جگہ گئے، صحابہ کو کیا معلوم تھا، گئے جا کے وہاں جو پانی تھا وہ پانی لے کے اپنے جانوروں کو پلا لے، آٹا سب پلا لے۔ حضرت صحابہ اکرام آپ نے فرمایا اے صحابہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رہنے والے ظالم تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں رہنے والوں کو عذاب دیا، یہ منحوس جگہ ہے، یہاں سے تم نے پانی لے کر جو آٹا کلایا آٹا بھی پھینک دو۔ اور اللہ کی نبی نے فرمایا یہاں مومن گزرتا ہے تو مکمل طور پر روتے ہوئے گزر جاتا ہے، لہذا اللہ کا جہاں عذاب آتا ہے یا عذاب کی آیتیں آتی ہیں وہاں مومن کو ڈرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے۔ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی مدینہ بیٹھے، منافقین کیا بولے آ کر کے اے اللہ کے نبی ہمیں نہیں آ سکتے، ہم نہ آج جو ہے آپ کیا کر رہے ہو، ذرا ہم معذرت کرتے ہیں آپ۔ اس کے بعد جا کے معذرت پیش کرنا شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کیا بغیر سب کو مکمل طور پر معاف کر دیے منافقین کو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، غور سے سنیے یہ تین صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا یہ تین صحابہ جو جنگ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے کون بھی مدینے میں ان سے بات نہیں کرنا، اعلان کر دیا۔ 50 دن کا بائیکاٹ کیا گزری ہوگی، اللہ کے نبی اگر بات نہیں کرے، سلام، اگر ہمارا باپ خود اگر ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ہمیں رات بھر روتے رہتے، اگر نبی ناراض ہو جائے تو کیسے حضرات صحابہ اکرام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نوجوان، شادی ہو کر چند دن گزرے تھے، اور یہ دو جو صحابہ تھے ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دونوں ذرا بوڑھے ہیں، ان کو چھوڑ ڈالو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو بلا کر کہا کعب آج سے تم سے کوئی بات نہیں کرے گا، اور اس کے بعد یہ بات بھی سن لو اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جانا، بات نہیں کرنا اپنی بیوی سے بھی۔ لیکن وہ دونوں چونکہ ذرا عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں اپنے بیوی سے رہ جاؤ مگر ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرنا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ذکر کیا فرمایا، کہا دیکھو گناہوں کی وجہ سے انسان پر کشادہ زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، بات حقیقت ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا ہے، کشادہ ہے، خوشی خوشی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، ان صحابہ کو معلوم ہو چکا تھا ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اگر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ ہے تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان دنوں میں میں جا کے مدینے کے مارکیٹ میں ہر ایک کو سلام کرتا، کوئی بھی سلام کا جواب نہیں دیتا، حتیٰ کہ نبی کے پاس جا کر بولے تو بھی نبی کیا کرتے، غصے سے مسکراتے اور اپنا چہرہ پھیر لیتے۔ کعب بن مالک کے دل پر کیا گزرا ہوگا، ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تمام آبادی سے کٹے ہوئے ایک دن اپنے گھر کے چھت پر نماز فجر پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے آ کر زور سے اعلان کیا اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، آسمان سے وحی آئی وعلی الثلاثة الذین خلفوا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اس آدمی کی آواز سنتے ہیں اور ایک انصاری صحابی کے پاس سے نئے کپڑے لے کر پہن کے گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد کو جاتے ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، جا کر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے سلام کرتے، چہرہ پھیر لیتے، اس سے پہلے سلام کرتے تو اللہ کے نبی غصے سے مسکراتے۔ حضرت کعب بن مالک کے توبے کے قبول ہونے کی خوشی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ توبے کا جو اعلان ہے آپ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب دیکھو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور آپ نے اس موقع پر کچھ جملے کہے تھے، کہا ابشر بخیر یوم ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، کہا اے کعب آج تمہارے زندگی کا بڑا تاریخی دن ہے، خوش ہو جاؤ، تمہاری ماں نے تم کو جیسے بغیر گناہوں کے جنا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذرا جذبات میں آ جاتے ہیں، بولتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال تھا، یہ مالک مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے کر دیا تھا، ایسے بولے کعب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کعب سے کہا دیکھو کعب جذبات میں نہ ہو، نہیں یا رسول اللہ یہ پورا سارا مال میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب جذبات میں نہیں آنا، اور بولے دیکھو تم اپنا مال تھوڑے پاس رکھ لو اور کچھ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہتے یا رسول اللہ اگر میں چاہتا منافقین کی طرح جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، یا رسول اللہ اگر دنیا میں اللہ نے مجھے نجات دی ہے تو سچائی کی وجہ سے ہے، اور اب دعا کیجئے کہ میں مرتے دم تک سچائی پر قائم رہوں۔ اس کو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ معزز حاضرین آج کے درس کا دوسرا جو جز ہے وہ دیہات میں اور شہر میں رہنے کے فائدے اور نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے دیہات کو بھی پیدا فرمایا، شہروں کو بھی پیدا فرمایا، اور دیہات بعد میں تعلقہ ہوتا ڈسٹرکٹ ہوتا دیکھ جاتے ساری چیزیں۔ دیہات میں رہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں۔ دیہات میں رہنے کا فائدہ کیا؟ دیہات میں رہنے کا فائدہ یہ ہے فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ شہر میں رہے تو کیا ہوتا پوسٹر ہے تمام چیزیں ہیں، بھٹکنے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ فتنے اس میں رہتا ہے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دیہاتوں میں رہنے کا اور ایک فائدہ کیا بولے تو ہر چیز اصلی ملتی ہے۔ اب دیکھیے آپ شہروں میں رہنے والے دودھ کا پیکٹ لے کے یوز کرتے ہیں، مگر قریوں میں رہنے والے اصلی دودھ لیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے وہاں آب و ہوا اچھی رہتی ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ لے کر کہاں پلایا؟ بنو سعد کے قبیلے میں لے جا کر پلایا۔ اسی طریقے سے دیہاتوں میں رہنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور دیہات میں رہنے سے بندہ مکمل طور پر زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ نقصان بھی بڑا ہے، نقصان بھی کچھ ہے، دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، اور جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں علم سے دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں سے پڑھنے والے کون تو بھی ایک بچہ کون تو بھی ایک بچی جا کے مدرسے میں پڑھ لے کے آتے ہیں، وصلنا اکثر لوگ دیہاتوں میں اس میں کھیتوں میں کام کرتے کرتے پوری زندگی گزار لیتے۔ اسی طریقے سے دیہات میں رہنے والوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بھی آ کر ادب نہیں کرتے، بولتے یا محمد یا محمد۔ اور شہر میں رہنے کے فائدے بھی اور نقصانات بھی ہیں۔ شہر میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کے لیے کمانے کے سارے راستے ہوتے ہیں، اور شہر میں رہنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں زندگی کے ساری سہولتیں مہیا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے شہر میں رہنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یہ آج کا سب سے بڑا نقصان شہروں میں رہنے کا ٹریفک۔ یہ ٹریفک کا سامنا کرتے کرتے شہروں میں رہنے والے اپنی پوری انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ ہیلمٹ پہن لینا، کسی سگنل پہ کھڑے ہونا، نہ ہونا، ٹریفک پولیس پکڑتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شہر میں رہنے والوں میں ناز و نخرے کی زندگی بھی مکمل طور پر آ جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے آپ شہر میں ہوں، شہر کے فائدوں کو حاصل کیجئے، اور شہر میں رہنے والے شہر میں ہونے والے نقصانات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نرم و نازک زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، نرم و نازک زندگی مومن نہیں کرتے۔ آج کے درس کی تیسری چیز بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے درس کی تیسری چیز ہے صحابہ کے حقوق۔
عموماً جب بھی گفتگو ہوتی ہے اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا، نبی کے حق کا ذکر ہوتا، پورے والدین رشتہ دار سب کے حقوق کا ذکر ہوتا، مگر حضرات صحابہ اکرام کے حقوق کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، مدینے کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے صالح سندھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 60 صفحے پر مشتمل، انہوں نے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 حقوق بتائے۔ یہ 10 حقوق ذرا یاد کر کے دوسروں تک پہنچاؤ۔ سب سے پہلا صحابہ کا پہلا یہ حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ صحابہ سے محبت رکھے۔ مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر کی عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ کبھی ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے نا، اس وقت اپنے بچوں کو بولنا بیٹا امت میں سب سے افضل ابو بکر، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو، عمر کے ایمان کا ذکر کرو، عثمان کے حیا کا ذکر کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی وہ صلاحیتیں مکمل طور پر رکھو۔ کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، مگر ابو بکر عمر کے جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا فرمائے وہ ہمارے اندر نہیں۔ اور خصوصاً یہ ابو بکر و عمر سے دشمنی شیعہ کرتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر ہمیں بھی ان کے خلاف جو ہے ذہن بھران شکت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ان کے بارے میں دوسرا عقیدہ یہ ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا میں سب سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے کامل ہیں اور حق میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اسی طریقے سے صحابہ کا تیسرا حق یہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا صحابہ اکرام فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ درجے پر فائز ہیں، کیٹیگری ہیں صحابہ اکرام میں۔ اچھا، حاکم اور نووی اور ابن الصلاح رحمہ اللہ نے صحابہ کی کیٹیگری بتائے، کیسے دیکھو، سب سے پہلے 4 خلفاء، یہ پہلے کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری 6 صحابہ جنتی صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے ہیں بدری صحابہ، چوتھے ہیں احد میں لڑنے والے صحابہ، 5ویں کیٹیگری میں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے وہ صحابہ، 6 میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، 7ویں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، صحابہ میں کچھ مہاجرین ہیں، کچھ انصار ہیں۔ مہاجرین کسے بولتے بولے تو جو مکے سے کہاں آئے تھے؟ مدینہ آئے تھے۔ انصار کسے بولتے بولے جو مدینے میں رہتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہاجرین افضل ہیں یا جو ہے انصار افضل ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہاجرین افضل ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال، اپنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاطر لوٹا دی تھیں۔ صحابیت کا بھی درجہ آتا ہے، صحابیات میں نبی کی بیویاں سب سے افضل، یہ خدیجہ، یہ عائشہ، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا خدیجہ افضل کی عائشہ افضل کی؟ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا جواب دیتے ہیں۔ دیکھو بولتے ہیں خدیجہ اسلام کی سربلندی میں نبی کا ساتھ دینے میں افضل، مگر عائشہ علم کی وجہ سے افضل ہوتی ہیں۔ دونوں نے جو بہترین کام کیے وہ ایک جگہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ کا جو علم تھا وہ خدیجہ کے پاس نہیں تھا، خدیجہ کے پاس اللہ کے نبی کو حوصلہ دینے کا جو طریقہ تھا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں دنیا کے کسی بھی صحابی کو دنیا کے کسی بھی آدمی کو اٹھا کر کے صحابہ سے کبھی بھی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں لوگ بولتا ہیں یہ تو وقت کی خدیجہ ہے، یہ تو ابو بکر لگتے، نہیں بولنا ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا وہ درجہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو یا آدھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو صحابہ کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طریقے سے صحابہ کے حقوق میں ایک حق یہ ہے ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کرنا خیر کا ذکر کرنا اور ہمیشہ ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کی خوبیوں کا اعتراف کرنا، یہ بولنا امت کا کوئی بھی طبقہ صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے 5واں حق یہ ہے ان کے جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ شیعہ سے متاثر ہو کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یوٹیوب میں جا کر دیکھو، ایک عالم دین بولتا ہے منافق صحابہ، نعوذ باللہ۔ صحابی منافق بھی ہوتے، ہمیں ایسا بولنا اسے
اگر وہ منافق رہا تو صحابی نہیں ہوں گا، اگر وہ صحابی ہے تو منافق نہیں ہوں گا۔ ایسے ایسے ٹائٹل دے کر کے یوٹیوب میں داخل کرے، مسلمانوں کی شفوں میں انتشار پیدا کر کے، اور اس کے بعد ہمارے ذہن میں صحابہ کی جو عظمت ہے وہ عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، تمام صحابہ کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پورے صحابہ جنتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ حدیث بھی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا۔ کیا ہے حدیث کا لفظ؟ کہا لا تمس النار من رآنی، جو مجھے دیکھ لے اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے چھٹا حق یہ ہے ان کے حق میں دعا کرنا، استغفار کرنا، جب بھی صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ بولنا۔ ساتواں حق یہ ہے ان کی غلطیوں پر خاموش ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ علی میں، حضرت علی اور معاویہ میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہوا، مگر ان اختلافات کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مقررین ہیں جو صحابہ کے اختلاف کو اچھالتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے خلاف کتابیں لکھتے، صحابہ کے خلاف بولتے نعوذ باللہ عثمان بدعتی تھے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ بول سکتے نہیں بول سکتے؟ کئی کو بولتے بولا تو اس کی وجہ بھی ہے، انہوں کیا کرے، جمعہ کے دن ایک اذان کا اضافہ کرے۔ وہ اذان اس وقت جو ہے وہ باہر بازار میں دی جاتی تھی، کئی کو اضافہ کرے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، مائک بھی نہیں تھی۔ اب بدعت اسے بولتے جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہاں جمعہ کے لیے تو ایک اذان ہے نا، اور ایک اذان کا اضافہ کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ بدعتی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے آٹھواں حق یہ ہے ان کی غلطیوں پر ہم خاموش رہیں، جب بھی ان کا ذکر ہو تو ہم اپنی زبانوں کو مکمل طور پر کنٹرول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں جو بھی صحابہ کو گالی دے گا، کتنی سخت وعید سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے صحابہ کو گالی دے گا اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، سارے فرشتوں کی لعنت اس پر ہوگی، اور سارے لوگ بھی اس پر لعن طعن کریں گے۔ کوئی بھی آدمی اگر ہمارے باپ کو کوئی برا بلا بول دے تو استینا چنا کو لڑنے آتے، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے ان کے بارے میں منہ کھولنا گویا اپنا ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنا مکمل طور پر دل خیالات پاک رکھو۔ نواں حق یہ ہے صحابہ سے جو دشمنی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کو معلوم ہے تقریباً گزشتہ سال ایک عالم دین تھے سلفیوں کے، ان کا نام تھا عبد المتین رحمہ اللہ، نوجوان تھے، دیکھے رہیں گے یوٹیوب میں آپ، صحابہ کی شان میں ماشاءاللہ تقریر کرنے کو تھے، تقریر کرتے کرتے آیت پڑھ کے ترجمہ کرے تو ایسے ہی ہارٹ فیل ہو کے انتقال ہو گیا۔ وہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا حتیٰ کہ عرب علماء نے بھی ان عالم کے بارے میں کہا دنیا میں وہ ویسے عالم دین تھے، صحابہ کی طرف سے دفاع کرتے کرتے ہوئے ماشاءاللہ مکمل طور پر دنیا سے چلے گئے۔ معزز حاضرین، ایک عام آدمی سے دفاع کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر مومن کا ڈیفنس کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں دفاع کرتے ہوئے موت آئے تو یہ بہترین موت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کا آخری حق یہ ہے ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزاری جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت، لہذا ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، ابو بکر کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو دنیا میں مسلمانوں میں 70% فرقے پیدا ہوں گے، 70% کیا آج اگر دیکھیں تو لگتا 730 ہیں آج اتنے فرقے مسلمانوں میں۔ کیا فرمایا؟ ان 73 فرقوں میں 72 فرقے پورے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا صحابہ کے منہج پر چلنے والا۔ یاد رکھو صحابہ کے منہج پر صرف عقیدے میں نہیں، نماز میں، دعوت میں، انسانیت کے لیے تڑپنے میں، خدمت دین میں، خدمت انسانیت میں، ہم ہر ایک میں مکمل طور پر صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر فتنے سے مکمل طور پر محفوظ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آج کے اس میں جو دوسری جو صورت پڑھی گئی اس میں چند باتیں آئیں، سورہ یونس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ایک بات بتائی، یہاں بسم اللہ کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔
جب ایک سورت ہم پڑھتے ہیں تو دوسری سورت پڑھنے سے پہلے نماز کے باہر بسم اللہ پڑھ لے سکتے. جب پڑھ رہے ہیں آپ نماز کے باہر ہے بسم اللہ پڑھ لے سکتے. اگر ایک آدمی نماز میں ہے ایک سورت پڑھ کے ختم ہوا انہوں زور سے بسم اللہ پڑھ سکتا کیا؟ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھی, ابو بکر عمر کے پیچھے بھی نماز پڑھی, مگر وہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے تھے, آہستہ ہی پڑھتے تھے. اچھا, جب بھی سورت ختم ہوتی ہے حرم میں بھی دیکھیں گے آپ بسم اللہ آہستہ پڑھتے, کبھی کبھی زور سے پڑھتے, لیکن ہمیشہ بسم اللہ پڑھنے کو عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اور جب ہم نماز میں ہو تو قرآن پڑھ رہے بسم اللہ پڑھے تو ایکسٹرا فٹنگ جیسے ہوتا. اسی لیے جب آخری پارہ آ جاتا ہے اس وقت دیکھیں گے آپ سدیس وغیرہ کو بسم اللہ الرحمن آہستہ پڑھتے. لہٰذا اس پر بھی مکمل طور پر توجہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں دن رات سورج چاند کے بارے میں بتایا, تدبیر کرتا ہے, انسان تکلیف میں پڑتا ہے کیسے اللہ کو پکارتا ہے. دیکھو ہم لوگ جب اچھے ہوتے دعا نہیں کرتے, ہمارے گھر میں کوئی پریشان تو فوراً دعا کا دعا کبھی بیٹھ کے کرتے, کبھی لیٹ کے کرتے, اور کبھی بہت کرتے. لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی اچھا ہو گیا مر کے کئی دن تک اگر ہمارے گھروں میں سب حالات نارمل آ گئے دعا کرنا چھوڑا ہوتے. اور سب سے پہلے والدین کے بارے میں بھی یہ بات ہے, جب ہمارے والدین اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں چند دن تک روتے رہتے اس کے بعد بھلا دیتے. نہیں بھلانا چاہیے. والدین کا احسان ایسا ہے, اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر کرو میرے والدین کا بھی شکر کرو. لہذا والدین کے انتقال کر جانے کے بعد ایک مہینے میں بھول کر ان کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا میں سمجھتا ہوں یہ وفاداری نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دنیا کی مثال بیان کی اور یہی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں دیکھتا ہے. اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کا ولی کون ہے. آج دنیا میں اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ غلط چیز بیٹھی ہوئی ہے. لوگ کیا سمجھتے, بڑے بڑے بالیں والا اور ہر ایک ہاتھ میں دو انگوٹھیاں ڈالنے والا اور یہ اجوان کھانے والا, عطر پینے والا, نماز نہیں پڑھنے والا, ایسے آدمی کو ہم ولی بولتے, مرشد بولتے. یہ ولی نہیں شیطان ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری, اللہ نے بیان فرمایا اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے پہلے ایمان پرفیکٹ رہنا اور اس کے بعد اللہ کا تقوی ہونا. جو آدمی کبھی نماز نہیں پڑھتا اسے ولی بولتے, انہیں مر گیا تو اس کی قبر پہ اسے عرس ایسا ہو رہا ہے. اور اللہ کا ولی کون, اللہ کا دشمن کون. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ کتاب پڑھو جس کتاب کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. اور دو باتیں ہیں انشاءاللہ بیان کر کے 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. مومن کو 3 باتوں پر خوش ہونا چاہیے. اللہ نے یہ بھی بتایا ہم کس پر خوش ہونا, قرآن کو پا کر خوش ہونا, اللہ پر ایمان لانے کے خوش ہونا, سنت پر عمل کر کے خوش ہونا, نبی سے محبت لا کے خوش ہونا, اسلام کی ہدایت ملی تو خوش ہونا, رمضان کی نعمت بھی پا کر خوش ہونا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے افطار میں بیٹھتا ہے تو یہ خوشی, اور یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس کو ملے گی. اور آخری بات یہ, ہم آج خوشی کا معیار الگ طور بدل چکے ہیں. کیسا, ہمیں گانے گاتے خوش ہوتے. سمجھو میرا بیٹا میرا گود میں بیٹھ کو ہے, باپ کیا بولتا, وہ فلم کا گانا گا تو وہ گانا گائے تو ایسا خوش ہوتے, ویڈیو سب پکڑتے لوگ. آج ایسی خوشی ہے نہ اللہ, ہم خوشی کا معیار ہی بدل گیا ہے. توحید بولو کون بھی سننے والا نہیں ہے, کامیڈی ڈالو فوراً سنتے, قرآن کی خوشی نہیں فلم کی خوشی. اور آج لوگ نیک لوگوں سے بڑے تو خوش نہیں ہوتے, برے لوگوں سے بڑے تو خوش ہوتے ہیں. سگریٹ میں دوست, شراب پینے میں دوست, ایسے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے میں ہم خوشی کرتے, گناہ میں خوش ہوتے اور ناچنے پر خوش ہوتے. نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے آج کے درس کے آخر جو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بات یہ بتائی. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا. معلوم ہے نا فرعون ڈوب کر مرا. کب مرا, 10ویں محرم کو مرا. ہمارے پاس کیا ہوتا, 10ویں محرم آتے ہی ہم لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کر لے کو, کالے کپڑے پہن لے کو, پنجے اٹھا لے کے مسلمان پورے شیعہ کے نقش قدم پر چل رہے. یاد رکھیے یہ 10ویں تاریخ کا جو روزہ رکھتے اس کا تعلق حسین کی شہادت سے نہیں ہے, اس کا تعلق فرعون کے ڈوبے جانے سے ہے. اور معلوم ہے یہ حضرت حسین جو شہید ہوئے, کب شہید ہوئے بتا دے, پکا تاریخ یاد رکھیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے
کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری میں، 60 پر 1 ہجری میں حسین شہید ہوئے ہیں. لہذا یہ 10ویں محرم کا روزہ کیا تھا سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ لائے. مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا اے یہودیو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کرتے تھے؟ یہودی آپ کو ابو القاسم بولتے تھے، ایسا نام پکارے کنیت کے. وہ اصل میں کیا ہے، ایسے الفاظ آئے ھذا یوم عظیم، یہ بڑا تاریخی دن ہے. کون سا دن؟ 10ویں محرم کا دن. بعض روایتوں میں آیا ھذا یوم صالح، یہ بڑا بہترین دن تاریخ کا. اچھا کیوں تاریخی دن؟ کہا یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبویا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو نجات دی. اچھا فرعون ڈوب کے مرا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں. دیکھو شاید آج کی پبلک رہتی تو وہ الیکشن میں جیتے تو پھڑاکے پھوڑتے تھے. وہ نہیں کرے موسیٰ علیہ السلام. کیا کرے؟ فصامہ موسیٰ شکرن، موسیٰ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، یہ ظالم دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو اولو العزم پیغمبروں سے سیکھو. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اے مدینے والو یہ لوگ موسیٰ کی اتباع کر رہے ہیں، موسیٰ کے طریقے پر چلنے میں ان سے زیادہ ہم ان کے مکمل طور پر حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور آپ نے کہا آئندہ سال جب میں زندہ رہوں گا تو کیا کروں گا، 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. اور یہ بات بھی سن لیجئے، جب سب سے پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا. محرم کے روزے کو اللہ نے کینسل کر کے 1 مہینوں کے روزے مکمل طور پر مسلمانوں پر فرض کیے. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی اس بات سے اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. محرم کے روزے کے 3 کیٹیگری ہیں. ایک روزہ 10ویں محرم کو رکھنا، اور ایک ہے 9-10. بعض علماء بولتے 10-11 بھی رکھ لے سکتے. لہذا جب محرم کا روزہ آتا ہے ہمیں رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی؟ کہا محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے. اللہ اکبر. اتنا بڑا آفر ہے. عرفے کے روزے رکھے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. یہ کیوں ایسا؟ یہ محرم کا روزہ رکھے تو 1 سال گناہ، عرفے کے روزہ رکھے تو 2 سال کے گناہ. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اصل میں بات کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا جو روزہ اس کا 10ویں محرم کا اس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، اس لیے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا. مگر چونکہ عرفے کے روزے کا تعلق نبی کی شریعت سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی چیز بھی مکمل طور پر علماء نے بتائی. یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں. آج کے درس میں جو بھی ہم نے خیر سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے، حضرات صحابہ کرام نے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جیسے اپنے آپ کو فنا کیا، اپنے آپ کو مکمل طور وقف کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے 10 حق ہیں، ان 10 حقوق کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں میں، بیویوں میں، اپنے خاندانوں میں، سارے قبیلے میں، مسلمانوں میں ہمیں حضرات صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ صحیح محبت کا تصور لے کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور سہارے صحابہ ہمارا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.